یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 34۔ پچھلی 2 پیشیوں پر سردار سدھا سنگھ نے نہ جا کر سخت غلطی کی تھی، جس کے نتائج نہایت غلط برآمد ہو رہے تھے، اور عدالت نے واضح کر دیا تھا کہ آئندہ سردار صاحب عدالت میں حاضر نہ ہوئے تو ان کے خلاف عدالت سخت کارروائی کے حکم جاری کر دے گی، جس میں کسی طرح بھی رد و رعایت نہیں رکھی جائے گی۔ اگر سردار سدھا سنگھ واقعی بیمار ہے اور حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کے معائنے کے لیے باقاعدہ عدالت ایک ڈاکٹر بھیج دیتی ہے، وہ رپورٹ کرے گا، اس کے بعد اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ قبول کیا جائے گا، کیونکہ عدالت اس کی بیماری کے متعلق جاننا چاہتی ہے۔ عدالت کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ مقدمے کو زیادہ عرصہ روکے۔ ادھر عبد الگجر اور شریف بوتلہ عدالت میں حاضر ہو کر اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا دفاع کامیابی سے کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ وکیلوں نے بھی سردار سدھا سنگھ کو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، غلام حیدر کا کیس بہت کمزور ہے، اس نے FIR میں آپ کا نام دے کر سخت غلطی کی ہے، وہ کسی بھی طرح ثابت نہیں کر سکے گا کہ آپ حملے میں باقاعدہ ساتھ تھے اور چراغ دین آپ ہی کے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے، لہٰذا 4-6 تاریخوں میں ہی آپ باعزت بری ہو جائیں گے۔ لیکن عدالت میں حاضر نہ ہونے کا مطلب آپ پر لگائے گئے الزامات سچ ہیں۔ دوسری طرف مہاراجہ پٹیالہ تو صرف اتنا ہی کر سکتا تھا، اس نے آپ کی عدالت میں حاضر ہوئے بغیر ہی عبوری ضمانت کے بعد پکی ضمانت بھی کروا دی، لیکن اب کیس تو بہرحال آپ کو لڑنا ہی پڑے گا، جس کے لیے مہاراجہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ آپ عدالت جائیں گے تو بری ہوں گے، گھر بیٹھے تو سزا کی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ رہی بات غلام حیدر کی تو اس میں اتنا زور نہیں کہ ڈانگ سوٹے کی لڑائی لڑ سکے، اس کی رائفل پچھلے 3 ماہ سے پولیس نے ضبط کی ہوئی ہے۔ ویسے بھی رائفلیں چلانا پڑھاکوں کا کام تھوڑا ہی ہے، اس کے لیے جگرے والے لڑاکو چاہیے۔ اگر اس کے گوڈوں میں پانی ہوتا تو وہ آج سے 4-6 مہینے پہلے ہی کچھ کر دیتا۔ مان لیا ملک بہزاد اس کا ساتھ دے رہا ہے، مگر بوڑھا شیر تو سردار جی بھیڑ سے بھی سستا ہوتا ہے، اس کے لڑنے مرنے کے دن اب گئے۔ ویسے بھی پرائی آگ میں کون جلتا ہے، اس لیے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ قانونی نکتے بتانے کے سوا اب کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ سنا ہے نواب افتخار ممدوٹ غلام حیدر کے ساتھ ادھر لاہور کے ملک میں پڑھتا تھا اور دونوں متر ہیں، مگر مہاراجہ کی طاقت کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جب عبد الگجر اور شریف بوتلہ کا وہ کچھ نہیں کر سکا، وہ اپنے بندوں کے ساتھ دیدہ دلیری سے کورٹ کچہری میں آتے جاتے ہیں، تو پھر سردار سدھا سنگھ ہیں جس کے سائے سے پوری تحصیل کانپتی ہے۔ ان تمام نکتوں کو دیکھتے ہوئے سردار سدھا سنگھ نے بالآخر اس پیشی پر جانے کا فیصلہ کر ہی لیا، اور اس کا انتظام سردار صاحب نے ہرے سنگھ کے ہاتھ میں دے دیا۔ سردار ہرے سنگھ سدھا سنگھ کا خاص متر، رنگا کے بعد لڑائی بڑھائی کے علاوہ عدالت کچہری سے بھی پوری طرح واقف تھا، اور 10 برچھیوں والے بندوں کا اکیلا مقابلہ کرنے میں ہر طرح سے طاق۔ ایک بنیے کی ٹانگیں توڑنے کے سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے جیل جانا پڑا۔ چراغ دین کا قتل اور شاہپور پر حملہ کے دنوں میں یہ منٹگمری جیل میں تھا۔ ہرے سنگھ جیل سے نکلا تو سردار سدھا سنگھ میں نئے سرے سے جان پیدا ہوگی، کیونکہ رنگا کے مارے جانے کی وجہ سے سدھا سنگھ کی طاقت آدھی رہ گئی تھی۔ اس بار پیشی پر جانے کے لیے تیار ہو جانا اصل میں سردار ہرے سنگھ کی ہی وجہ سے تھا، لیکن ابھی یہ طے نہیں ہو پایا تھا کہ فیروز پور جانے کے لیے کون سی سواری اختیار کی جائے۔ سردار سدھا سنگھ نے سب متروں کو جمع کر کے صلاح کے لیے بلا لیا، جس میں فوجہ سیوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس کی اب ویسے بھی کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ پچھلے 1-2 واقعات کی وجہ سے وہ سردار سدھا سنگھ کی نظروں سے گر چکا تھا۔ اب بھی اگر اسے بلایا تھا تو مروتاً، اور اگر وہ نہیں آیا تھا تو اچھا ہی ہوا، کیونکہ ہر بار کوئی نہ کوئی بزدلی کا مشورہ دیتا ہے۔
بیدا سنگھ، رتا سنگھ، پیت سنگھ، جگبیر، ہری سنگھ اور سودا سنگھ کا سگا بھتیجا شمشیر سنگھ الغرض فوجا سیوں کو چھوڑ کر باقی سبھی لوگ حویلی میں موجود تھے اور 3 دن بعد والی پیشی پر جانے کے لیے غور ہونے لگا۔ بیدا سنگھ نے کرپان کا پٹا دائیں پہلو کی طرف موڑتے ہوئے اس کا کڑا سیدھا کیا اور کہا، سردار صاحب، یہ بات سچ ہے کہ غلام حیدر ایک نا تجربہ کار منڈا ہے، پر مسلح کا کوئی اعتبار نہیں۔ اپنی حفاظت کرنا گروجو نے لازم قرار دیا ہے، اس لیے فیروز پور عدالت میں حاضری دینے کا پروگرام اس طرح بناؤ کہ دشمن دانتوں سے انگلی نہ نکال سکے۔ اس کے ساتھ یہ بھی طے کر لو کہ فیروز پور میں رہنے اور وہاں سے واپسی کا کیا پروگرام ہونا چاہیے کہ دشمن کسی طرح کا وار نہ کر سکے۔ بیدا سنگھ اتنی ہی بات کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جگبیر سنگھ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنی بڑی بڑی مونچھوں کے درمیان سے بولا، سردار سودا سنگھ، سب سے بڑا خطرہ غلام حیدر کی طرف سے نہیں، عدالت سے ہے۔ مسلح میں اتنی جان نہیں کہ آپ پر ہاتھ اٹھائے۔ ہم 30 بندے ڈانگوں اور برچھیوں سے لد کر نکلیں گے تو غلام حیدر کے بندوں کے پد نکل جائیں گے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بس ہر طرح سے اسلحہ ساتھ بن لو اور واگرو کو یاد کر کے چل پڑو۔ یہ کہہ کر جگبیر سنگھ بھی بیٹھ گیا۔ پھر 2-3 متروں نے مزید اپنی صلاح دی۔ جب سب لوگ مشورہ دے چکے تو آخر ہری سنگھ بولا، سردار جی، میری صلاح ہے کہ ہم فیروز پور 4 تاریخ کو پیشی پر جانے کے بجائے پرسوں ہی نکل جاتے ہیں اور ریل کے ذریعے ہی جاتے ہیں۔ منڈی گرو ہرسا سے 2 بجے گاڑی نکلتی ہے۔ ہم اگر جھنڈو والا سے صبح 10 بجے نکلیں تو آرام سے 12:30 بجے اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے۔ وہاں سے سیدھا صادق والا کے راستے سے فیروز پور جا پہنچیں۔ یہ رستہ محفوظ بھی ہے اور غلام حیدر کی جو سے دور بھی پڑتا ہے، اگرچہ لمبا کاٹ کے آنا پڑتا ہے، مگر ہے یہی رستہ مناسب۔ اس راہ سے ہم 5 بجے شام تک فیروز پور میں داخل ہو جائیں گے اور بھائی پھجا سیوں کے ڈیرے پر جا کر آرام کریں گے۔ پھر اگلے دن سویرے ہی عدالت کی چوکی میں جا بیٹھیں گے۔ کرپانیں ہمارے ڈھبوں میں ہوں گی اور ڈانگیں ہاتھوں میں۔ اگر ذرا بھی خطرہ نظر آیا تو فوراً نکال کر ڈانگ پر چوڑیاں کس لیں گے۔ پر میرا خیال ہے یہ نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ غلام حیدر کی ریفل فرنگیوں نے اپنے قبضے میں کی ہوئی ہے، جو میری اطلاع کے مطابق ابھی تک اسے واپس نہیں ملی، اور اس کا اصل ہتھیار ہے ڈانگ سوٹا، وہ چلانا نہیں جانتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ غلام حیدر عدالت میں حملہ کرنے کی حماقت نہیں کرے گا، اس صورت پر موقع پر ہی پکڑا جائے گا۔ اگر اس نے یہ پاگل پن کر ہی دیا تو سردار جی، واگرو کے صدقے سے ہم چھویاں جلانا جانتے ہیں، پھر مسلوں کے ساتھ میدان کے بیچ اسی عدالت میں جھپا ڈال لیں گے۔ سرداروں کے سینے بھی مجوں کے جگرے لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ میرا تو یہی مشورہ ہے سردار جی۔ اسی طرح واپسی بھی اسی راستے سے پیشی کے اگلے دن کریں گے۔ پیشی والے دن فیروز پور میں ہی رہیں گے، لیکن واپسی میں گرو ہرسا تک جانے کے بجائے پہلے ہی ورکا خورد اسٹیشن پر اتر جائیں، جہاں ہمارے بندے سواریاں لے کر کھڑے ہوں گے۔ یہاں سے جھنڈو والا تک فاصلہ کچھ زیادہ طے کرنا پڑے گا، لیکن یہی مناسب ہے۔ باقی گروجوئی شرما رکھو۔ اس پروگرام میں ہر ایک نے اپنی اپنی صلاح مزید پیش کی اور بیدا سنگھ نے ریل کے سفر سے اجتناب کرنے کا کہا اور بجائے گرو ہرسا کے فرید کوٹ کی طرف سے فیروز پور جانے کا مشورہ دیا، مگر یہ ناممکن تھا۔ گرمی زیادہ تھی اور جانوروں کے لیے 60-70 میل کا سفر طے کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ریل کے ذریعے ہی فیروز پور جانے کا پروگرام بنا۔ البتہ 20 بندوں کے بجائے ان کی تعداد 30 کر لی گئی، جو ہر قسم کی ڈانگوں اور برچھیوں سے لیس سردار سودا سنگھ کے ساتھ ہوں۔ ان کی کمان ہرے سنگھ کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد سب متروں کو اپنی اپنی تیاری کرنے کا کہہ کر سردار سودا سنگھ حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا، جہاں بینت کور اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ بینت کور سردار سودا سنگھ کو دیکھتے ہی کھڑی ہوئی اور بھاگ کر قریب آ گئی۔ سودا سنگھ اس کی طرف دیکھ کر فقط مسکرا دیا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ مسکراہٹ سودا سنگھ کے دل سے نہیں نکلی تھی، اس میں ایک طرح سے اکتاہٹ کا رنگ نمایاں تھا، جسے بینت کور محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔
सरदार सौदा सिंह आगे बढ़कर पलंग पर पाँव लटका कर बैठा तो बेनत कौर ने सरदार साहब के पाँव से खुस्सा उतारना शुरू कर दिया। रात का एक पहर गुजर चुका था। सौदा सिंह पर नींद के कहीं आसार नहीं थे। गर्मी की वजह से पलंग कमरे के बजाय सहन में मौजूद थे और सहन भी काफी खुला था, जिसमें सरदार सौदा सिंह की और उसकी बीवी के पलंगों के अलावा कोई दूसरी चारपाई नहीं थी। हवा चल रही थी, मगर सौदा सिंह को अपनी सांस घुटती हुई महसूस हो रही थी। बेनत कौर सरदार जी के जूते उतार चुकी तो सौदा सिंह को बेनत कौर पर एकदम प्यार आ गया। सरदार ने उसे बाजों से पकड़कर सीने पर लिटा लिया और उसका मुंह चूमने लगा। इस रवैये से मगलूब होकर बेनत कौर मुकम्मल तौर पर सरदार जी के पहलू में दबक गई और लेटे ही लेटे सरदार जी की पगड़ी उतारकर जूड़े के बल खोलते हुए बोली, सुधे, क्या ऐसा नहीं हो सकता तू पेशी पर ना जाए? बेनत कौर ने इल्तजा कुछ ऐसे गमगीन लहजे में की कि सरदार सौदा सिंह के रोंगटे खड़े हो गए और वो बोला, बंतो, दिल तो मेरा भी यही करता है कि ना जाऊं, पर क्या करूं, ये फरंगी नहीं मानते। सच पूछो तो अब मेरा दिल यही करता है हवेली ही से बाहर ना निकलूं। बेनत कौर सरदार जी के जोड़ों में हाथ फेरते हुए दोबारा बोली, सरदारा, आज तेरे आने से थोड़ी देर पहले मेरी कुछ देर के लिए आंख लग गई थी और मैं ख्वाब देखकर डर गई। क्या देखती हूँ, तेरे जूड़े खुले हुए हैं और तुझे कोई भगयाड़ खींच कर ले जा रहा है। ये देखकर मैं चीख मार के उठ खड़ी हुई। सुधे, अगर तूने फिरोजपुर जाना ही है तो मुझे साथ लेता जा, वरना ना जा। सरदार सौदा सिंह का दिल बंतों का ख्वाब सुनकर कांप गया, लेकिन जी को संभाला देते हुए बोला, ओ कमलिए, हौसला रख, वाह गुरु शर्मा रखेगा। तू उधर क्या करेगी? मेरे साथ मेरे बड़े मित्र हैं। गामे दी एनी तड़ नहीं कि वो मुझ पर हमला करे। हरे सिंह, जगबीर, बेदा सिंह और दूसरे सब मित्र मेरे साथ हैं ना। सरदार जी, तुसी नाराज ना हो तो मैं एक विनती करती हूँ। बेनत कौर ने अब के सरदार जी की दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कहा। 10 बंतो, सरदार बोला। सरदार जी, मैं कहती हूँ ये लड़ाई भिड़ाई अब छोड़ ही दे। देख, किकरों के तकले दोबारा गिरने वाले हो गए, पर अपने औलख नहीं गई। आराम से बैठ के बसते हैं। और ये जो मन मन रोटियां खाने वाले तेरे मित्र हैं ना, इनको कह दे अब उनका और तेरा कोई लेन देन नहीं है और गुलाम हैदर से सुलह कर ले। ये मुसले मर जाने, बड़े बुरे और चीड़ फाड़ कर खा जाने वाले कुत्ते होते हैं। सुना है दुश्मनी और लड़ाई भड़ाई में इनका कोई मुकाबला नहीं। सौदा सिंह को बेनत कौर की ये बात बुरी लगी, लेकिन आज वो किसी भी तरह से बंतों को कड़वा बोल नहीं कहना चाहता था। वो गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, बंतो, ऐसी बात ना किया कर जिससे मुझे गुस्सा आता है। गुलाम हैदर से सुलह करने का मतलब उससे माफी मांगना है, और ये बात सरदारों को महना है। ये जरूर है कि एक बार इस रोले से जान छुट जाए तो बंतो तेरे सर की सौं दोबारा किससे नु तंग नहीं करूंगा। ये कहकर सरदार सौदा सिंह ने एक हाथ से पास ही तपाई पर जलती हुई लालटेन की बत्ती मरोड़कर अंधेरा कर दिया और दूसरे हाथ से बेनत कौर को अपनी तरफ खींचा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जो रिकॉर्डिंग आपने अभी समाअत फरमाई, इसे नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से पेश किया गया है। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अपनी कीमती तजावीज़ और आरा के इजहार के लिए हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप भी रज़ाकाराना तौर पर हमारे इस मिशन का हिस्सा बनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया।